کے تحفظ کے لیے یہاں پہ تحریک وجود میں آئی ہے۔ عقائد دو قسم پر ہیں۔ جی چاہتا تھا کہ میں جیسے میری طبیعت پہلے سے ہے کہ پوچھوں عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ یہ عربی لفظ ہے، عین قاف یا دال ہا، اس کی لغوی اور اصطلاحی کوئی اٹھ کے تشریح کر دے اور مجھ سے جو بھی نام چاہے لے لے۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ہم پڑھنے کے معاملے میں عقائد، عقیدہ کی جمع ہے اور عقائد دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہے جو ضروریات دین میں آتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ضروریات دین میں قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جتنے بھی عقائد ذکر کیے، ان میں یہ عقائد ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے جن کے ماننا ضروری ہو اور جن کو نہ ماننے سے بندہ مسلمان نہ رہے، اس کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضروریات دین جن کو نہ ماننے سے بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ عقائد کا پہلا چیپٹر یہ ہے اور دوسرا جیسے اصال ثواب ہے، کریم آقا کا اسم شریف سن کر چوم لینا ہے، اذان سے پہلے درود پڑھ لینا ہے، حضور کو حاضر ناظر ماننا، سرکار کو علم غیب آپ کا ماننا، آپ کو نور ماننا، آپ کا میلاد ماننا، آپ کے اختیارات ماننا، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ حضور کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین۔ تاجدار زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اور آپ سب جس ہستی کی بارگاہ میں نوکری کرانے کے لیے حاضر ہیں، میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اب میرے اندر تقریر کا دم خم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نوکری کرنی ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اویس بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے شرمندگی سے بچایا اور علماء کے تیروں سے میرے جسم کو چھلنی ہونے سے بچا لیا۔ میں شاید حاضر نہ ہو سکتا تو ان کے ایک میسج کی وجہ سے پھر میں حاضر ہو گیا۔ میں اکثر غیر حاضر رہ جاتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا۔ آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں سرکار غوث پاک کے فضائل اور مناقب کا بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بطور تمہید ایک بات ذہن میں رکھیے، جہاں پر بھی اولیاء کا فیضان آپ دیکھیں گے، اس فیضان اولیاء کے پیچھے فیض نبوت کا جلوہ چمک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پاک پتن شریف میں بابا فرید کا بہشتی دروازہ ہو یا خواجہ غریب نواز کا آستانہ، مہر علی کا گولڑا ہو یا جماعت علی کا علی پور سیدہ ہو یا محمد پناہ کا قمیص شریف ہو، جہاں بھی کسی ولی کا مزار ہے، فیض چلتا ہے، لنگر بٹتا ہے، وہاں پہ اصل نبوت کا جلوہ کام کر رہا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی کرنیں 400 بکھر جاتی ہیں، کوئی کرن کہیں، کوئی کرن کہیں، کوئی کرن کہیں۔ آفتاب حضور ہے اور اس کی کرنیں یہ اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء آفتاب نبوت کے جلوے ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، روح زمین پہ جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے پیچھے حضور کا ایک جلوہ ہے، اور جہاں ایک آئے اور ایک جائے، ایک آئے اور ایک جائے، ایک آئے اور ایک جائے، جہاں نبوت کے جلووں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس بارگاہ کو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ اس بارگاہ کو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک جو صورت اور سیرت میں میرے آقا کے مظہر بن کے تشریف لائے،
حضور کے جلووں کے امین بن کے تشریف لائے، تجلیات نبوت کا مرکز بن کے جو بغداد میں جلوہ فرما ہوئے، اس ہستی کو سرکار غوث پاک کہتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہمارا وعدہ ہے ان قریب ہم اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دیں، ان کی محبت پیدا فرما دیں۔ یہ انوار الفرید جامعہ ہے، اس کی مسجد سامنے ہے۔ یہاں علماء نے آپ کو دعوت دی، تحریک تحفظ والوں نے دی ہوگی، اویس بھائی نے، لبیک والوں نے، ہر اس بندے نے دعوت دی ہوگی جو حضور سے پیار کرتا ہے، غوث پاک کی غلامی کا دم بھرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دعوت جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں سرکار غوث پاک کے ذکر کے لیے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ دعوت دینا ان کے ذکر کی جبریل کی سنت ہے۔ یہ دعوت دینا ملائکہ مقربین کی سنت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم توحید کانفرنس کرتے اور یہ غوث کی گیاری مناتے، یہ غیر اللہ کا ذکر کرتے۔ تو ان بد نصیبوں سے کوئی پوچھے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اے حبیب ہم ان کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دیں۔ تو یہ غوث اعظم کے نعرے، بابا فرید کے نعرے، داتا صاحب کے نعرے، محمد پناہ کے نعرے، یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نعرے، یہ کتھے مہر علی، کتھے تیری صدا، یہ جو نعرے لگتے ہیں، یہ نعرے ہماری تو بس زبان ہی ہلتی ہے، یہ نعرے کہیں اور سے لگوائے گا۔ دلوں میں جس نے محبت رکھی ہے وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار مولانا شریف ان پیروں میں سے تھے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فقر اور درویشی زیادہ تھی یا علم زیادہ تھا، فقر اور درویشی زیادہ تھی یا علم زیادہ تھا۔ وہ مجمع البحرین تھے، وہ مجمع البحرین تھے، اور وہ ایسے شیخ تھے جن پر فریقین کا اتفاق تھا، اہل سنت بھی اور دیوبند اور وہابیہ بھی، سب ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور ان کی پوری زندگی میں بابا صاحب کا بہشتی دروازہ وہی کھولتے تھے، اب بھی ان کی اولاد کھولتی۔ تو آپ تشریف لائے پاک پتن شریف کے دوسرے اور تیسرے طبقے، نام میں نے پہلے لے لیا ہے، دوسرے اور تیسرے طبقے کے لوگوں کو پتا چلا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں، تو یہ اکٹھے ہو گئے سارے۔ پیر صاحب تشریف لائے، بڑے پریشان تھے، کہتے تھے حضور یہ آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ قادیانی جس نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، کوئی عالم اس کے آگے ہمت نہیں کر رہا تھا آنے کی، آپ نے وہ فتنہ ختم کیا۔ تو آپ یہ دیکھا ہے آپ نے، یہ دربار کے حاتم میں حق فرید یا فرید، آپ ان کو ایسا کیوں نہیں کہتے آپ عالم ہیں، حق اللہ یا اللہ، یہ اس طرح نعرہ لگائے۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے، نہ تو میں لگوا رہا ہوں نہ تم لگوا رہے ہو، اور نہ میرے اور تمہارے کہنے سے یہ رک سکتے۔ انہوں نے کہا حضور یہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو آپ ذرا اونچی جگہ کھڑے ہو کے سمجھا دیں گے تو یہ رخ بدل جائے گا، حق فرید یا فرید کی بجائے اللہ کی شان سے آپ نے فرمایا اسی نے تو لگوائے، اسی نے تو لگوائے ہیں، بڑی شان والے نے ہی تو ان سے لگوائے ہیں نعرے۔ تو کہنے لگے حضور یہ کہاں لکھا ہے کہ حق فرید یا فرید کے نعرے اللہ لگوا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن شریف میں پڑھتا ہوں، ترجمہ تم کر دو۔ تو پھر آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سورہ بقرہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا اس کا ذکر تو یا اللہ ہو گیا، اور یہ فرید نے ساری زندگی کیا، یہ فرید نے ساری زندگی کیا۔ جو ہی فرید اپنے رب سے ملے تو فَاذْكُرُونِی والا چیپٹر بند ہو گیا، اذکرکم والا شروع ہو گیا۔ اذکرکم والا شروع ہو گیا تو یہ نعرے اللہ لگوا رہا ہے، تو یہ وعدہ الہیہ ہے۔ علماء باز کریں غوث پاک کی شان میں، مقررین تقریر کریں، محدث